اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 43 پہ رہے ہیں ہم۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اوور ویو پچھلے آیت کا دیتے جاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ کیسے اس شخص کا جو باغ تھا، ہرا بھرا باغ تھا، اس میں جو پھل تھے، سبزیاں تھیں، وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ جو چیزیں، جو کھجور کے درخت اس کے لیے اس کے باغ کی حفاظت کرتے تھے، اب وہ اسی کے لیے وہی کھجور کے درخت اس کے باغ کی تباہی کا باعث بنے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ اور تب اس نے جان لیا، اور تب اس نے کہا، اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ کاش میں نہ شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ علماء اس بارے میں کہتے ہیں، بعض علماء، کہ یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی اس کے لیے کہ اس نے اپنا مال کھویا اور اس نے یہ جان لیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ یعنی یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے کہ اس کو دنیا میں اس بات کی، اس کے سانس رکنے سے پہلے اس کو اس بات کا، اس پر وقت آنے سے پہلے اس بات کا اس کو شعور آ گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور اب وہ ایسا نہیں کرے گا۔ یعنی وہ اس کی بینکرپسی جو ہے وہ اس کے لیے فائدے کا باعث بنی، اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنی، ٹھیک ہے جی۔ اور کیوں نہیں بنی؟ اور نہ کیونکہ اس نے جان لیا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب اس نے جان لیا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کہ نہ ہوئی کوئی بھی اس کے لیے، فئاتن کہتے ہیں جماعت، فوج جو کہ مدد کرتی ہے، تو کوئی بھی ایسی جماعت نہ ہوئی اس کے لیے، انصرونہ جو کہ مدد کرے اس کی، کس کے لیے، کس کے سامنے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کے لیے، جو اس کی مدد کرتا، ٹھیک ہے۔ وما کانا منتصیرا، اور نہ ہی کوئی تھا خود بدلہ لینے والا، یعنی وہ اپنے آپ میں سیلف، اپنے بارے میں بھی، اپنے پر بھی اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا، تو وہ کسی اور کی کیا مدد کرے گا۔ تب اس نے یہ جان لیا، ٹھیک ہے۔ ہنالک الولایات، وہاں تو تمام اختیارات کس کے لیے ہیں؟ للہ الحق کا، سچے اللہ کے لیے ہیں، جو حق فرماتا ہے، جو سچ فرماتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ولایا کسے کہتے ہیں؟ ولایا کہتے ہیں دوست بھی اور مددگار بھی، یعنی تمام دوست اور تمام جو تمہاری مدد جس نے کرنی ہے وہ کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف للہ الحق، اللہ ہی کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے ہی کے حق میں ہے۔ ہوا خیر ثواب و خیر عقبیٰ، اور وہ بہت بہتر ہے ثواب دینے میں اور بہت بہتر ہے اچھے انجام دینے میں۔ یعنی ایک تو وہ تمہاری دنیا میں مدد کرتا ہے، دوسرا تمہارا وہ دوست بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، تیسرا وہ تمہارے لیے نیکیاں بھی لکھتا ہے پھر، یعنی تمہارے لیے دنیا میں آسانیاں بھی اس نے کرنی ہے، اور تمہارے لیے پھر دنیا میں نیکیاں بھی لکھنی ہے، اور آخرت میں اس کا انجام بھی تمہیں بہتر دینا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور بیان کیجئے، وَاضْرِب کہتے ہیں بیان کرنے، اصل میں کہتے ہیں مارنے کو، تو یہاں پہ جو اردو میں الفاظ استعمال ہیں وہ ہے بیان کرنا۔ اب بیان اس طرح، اس سینس میں کرنا کہ اگر کسی کو کوئی چیز ماری جائے تو وہ کیسے چوکس ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے۔ وَاضْرِب کہتے ہیں کسی کو ایسے بیان کرو کہ وہ بالکل ایک دم چوکنا ہو جائے، چونک جائے، وہ چونکے بغیر نہ رہ سکے، ٹھیک ہے۔ لہم کیا بیان کرنا ہے ان کے لیے؟ مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کماء انزلناہ، جیسے کہ اس پانی کی طرح ہے جو کہ آسمان سے ہم نے نازل کیا اس کو، من السماء، آسمان سے ہم نے آسمان سے اتارا، نازل کیا اسے۔ فاختلط، پھر مل جل گئی بھی اس کے ساتھ نبات الارض، زمین کی نباتات، زمین کی کھیتی، زمین کی فصل، زمین کی نیوٹریشن، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا زمین پر جو کہ بنجر تھی، اور پھر کیا ہوا؟ وہ زرخیز ہو گئی، یہاں تک کہ وہ فصل اگانے کے قابل ہو گئی، اور اس کے نیوٹریشن، کھیتی، سب کچھ مل جل گئی۔ فاختلط، مل جل گئی، اور پھر وہ بڑے ہونے کے قابل ہو گئے، میچور ہونے کے قابل ہو گئی۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ فاصبح حشیما، پھر وہ پیدا ہو گئی، پھر وہ پیداوار ہو گئی چورا چورا۔ حشیمن کہتے ہیں چورا چورا، یعنی جب پتے سکڑ جاتے ہیں نا، جیسے وہ کیسے ڈرائی ہو جاتے ہیں، اور ڈرائی ہوتے ہیں اور بالکل زمین اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں اور زمین پہ گر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حشیمن۔ تو وہ فصل جو کہ جس نے ہری بھری ہونا تھا، وہ ہری بھری ہونے کی بجائے ایک ٹائم آیا وہ کیا ہو گئی؟ وہ تو چورا چورا ہو گئی، یعنی وہ پتے جو سوکھ چکے ہوتے ہیں، جن کو ہم ہاتھ سے مڑوڑیں تو وہ کیسے چورے کی آواز آتی ہے، تو وہ کیا ہو؟ تزروح الریاح، اور کہ اڑا لے جاتی ہے اس کو ہوائیں، یعنی جب وہ پتے زمین پر گرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تو کیسے ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کے ساتھ ہی
ہوا کی لہر میں ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے دنیا کی زندگی ہے، یعنی آسمان سے اگر کوئی بھی چیز ہمارے لیے، اگر کچھ اچھائی نازل ہوتی ہے، ہمارے لیے کوئی سکسیس نازل ہوتی ہے، کوئی کامیابی آتی ہے، تو وہ آسمان سے آتی ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور پھر ایک نہ ایک دن اس نے چلے ہی جانا ہے، ہم سے دور ہو ہی جانا ہے۔ ہم نے بھی دیکھیں ایک دن کیا ہو جانا ہے، ایک دن مٹی ہو جانا ہے، چوڑا چوڑا ہو جانا ہے، مٹی میں مل کر چوڑا چوڑا ہو جانا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی مثال کہ جب ہم سمجھتے ہیں ہریالی آ گئی ہے بہت زیادہ، تو آپ لوگوں کو یہ بھی جان لینا چاہیے، ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہم لوگوں نے مٹی ہو جانا ہے، چورا چورا ہو جانا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ ذات جو کہ آسمان سے زمین پر پانی برسا کر بنجر زمین کو ہریالی بخش سکتا ہے، تو وہی اس ہریالی بھری زمین کو چورا چورا بھی کر سکتے ہیں، اور وہی اللہ جو کہ آپ کی زندگی پر آسمان سے کامیابی نازل کرتا ہے، آپ پر جوانی نازل کرتا ہے، آپ پر خوشیاں نازل کرتا ہے، وہی رب یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹیمپریری ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے خوشی، یہ جوانی، یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے تو زینت ہے دنیا کی زندگی کی، یعنی زینت کیا، اٹریکٹیو، یعنی یہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ دنیا کی چیزوں میں سب سے اہم چیزیں لوگوں کو کیا، ایک مال چاہیے ہوتا ہے اور ایک بیٹے چاہیے ہوتا ہے، کہ بھئی ایک تو ان کے پاس بہت سارا مال ہو اور بیٹوں کی خواہش ہو ان کی۔ تو تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں، زینت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا جو آپ کو بڑا اچھا لگے، آپ کو پیارا لگے، اور پھر کیا فیوچر میں فائدہ بھی دے۔ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال اور آپ کی اولاد، آپ کے جو بیٹے ہیں، آپ کو فیوچر میں دنیا کی زندگی میں فائدہ دیں گے؟ نہیں، یہ فائدہ نہیں دینے والے۔ فائدہ کیا دینے والے ہیں؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے جو ہیں اعمال، نیک اعمال آپ کو فائدہ دیں گے۔ خیرون، جو بہت بہتر ہیں، خیرون بہتر ہے عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، ثواب میں، وہ خیرون عملا، اور بہت بہتر ہے امید کے اعتبار سے، یعنی باقی جو رہنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف تمہارے نیک اعمال ہیں، اور یہ بہت بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں۔ کس لیے بھی؟ ایک تو ثواب کے لیے بھی، تمہیں ثواب مل سکتا ہے، دوسرا امید دلانے کے لیے کہ تم اگر نیک عمل کرو گے تو تمہارے لیے آگے اچھا انجام ہے، آگے تمہارے لیے اچھا انجام ہے، یہ امید ہے تمہارے لیے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَّرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، آپ دیکھیں گے زمین کو صاف کھلی۔ اچھا، سیر جو ہے وہ سیر سے نکلا ہے، سیر کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہی چہل قدمی کرنا، ہمارا ادھر ادھر چلنا ہے ایسے ہی، مطلب بے مقصد چلنا۔ جبال یعنی پہاڑ کیا ہوں گے اس دن؟ چلنے والے ہوں گے، ایسے جیسے بے مقصد چل رہے ہیں۔ وہ پہاڑ جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اندر تک، جو کہ بہت سخت جان ہے، جن کو کوئی ہلا نہیں سکتا، وہ ایسے ہوں گے جیسے معمولی سی سیر کر رہے ہیں، یعنی بے مقصد ہو گئے ہیں اس دن وہ۔ اور دوسری کیا بات ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو آپ دیکھیں گے وہ صاف ہے، صاف بالکل۔ بارزات کا مطلب ہوتا ہے اپنے جو ایسے ظاہر ہونا کہ اب اندر کچھ نہ بچا لینا، یعنی وہ بالکل صاف ہے، زمین ابھی اپنے اندر بہت سارے راز سموئے ہوئے ہیں۔ تو جس دن پہاڑ یوں ہی چلنے لگیں گے، اور اس دن کیا ہوگا، زمین اپنے تمام راز اگل دے گی، اور اس دن ہم دیکھیں گے کہ اب تو اس میں کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو بالکل صاف ہو گئی ہے۔ وَحَشَّرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کر دیں گے ان کو۔ حشر کہتے ہیں نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حشرات کے لیے، چرند پرند سب کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سب کو ایک کو اکٹھا کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ، نہ ہم چھوڑیں گے منہم، ان میں سے احدن، کسی ایک کو بھی، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا اس دن، سب اس دن ہمارے سامنے حاضری دیں گے۔ وَأُوْرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ پیش کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے، صفاً، صفے بنائے ہوئے، لقد، کہا جائے گا البتہ، تحقیق، جئتمونا، کہ تم آئے ہو ہمارے پاس، کما، جس طرح، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تمہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، صف بنائے ہوئے، یعنی سب قطار میں ہوں گے، ہل نہیں سکیں گے، قطار میں ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھے گا کہ آج میرے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی ہندو کھڑا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا میرے ساتھ کوئی عیسائی کھڑا ہے، سب کے سب ایک ہی قطار میں ہوں گے، یعنی سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ لقد، اور کہا جائے گا اس وقت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آئے گا، تم آج میرے پاس ویسے آئے ہو جیسے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تب تم کتنے بے اختیار تھے،
آج تم دیکھو خود کو، آج بھی تم ویسے ہی بے اختیار ہو. تب بھی تمہیں ضرورت تھی کہ تمہیں کوئی تمہاری مدد کرے، تم اکیلے نہیں رہ سکتے تھے. اب بھی تم ایسے ہو کہ تمہاری کوئی مدد کرے، تم کسی مدد کی خواہش میں ہو اس وقت. بل زعمتم، اور بلکہ تم تو خیال کرتے تھے، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہرگز ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ، تمہارے لیے کوئی لوٹنے کی جگہ. تم تو یہ خیال کرتے تھے، لیکن دیکھو ہوا یہ کہ آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہو اور کتنے بے اختیار کھڑے ہو، اور تم اپنی جگہ پر، اپنی وعدہ گاہ پر موجود بھی ہو. جیسا تمہارے سے وعدہ کیا گیا تھا ویسا ہی سیم تمہارے ساتھ ہوا ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَانَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور رکھے جائیں گے نامہ اعمال، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو، وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما، اس سے جو کچھ فیہ اس میں ہے. اچھا اب کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ ان کے سامنے ان کے مال پیش کیے جائیں گے، ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور وہ ان کے سامنے واضح کر دیے جائیں گے. کیا؟ ان کے اعمال. پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقینہ ایسے ہوں گے ان کے چہرے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. مشفقین نکلا ہے شفق سے. شفق کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جب سورج بالکل ڈھلنے والا ہوتا ہے اور اندھیرا بالکل آنے والا ہوتا ہے. اب جب سورج غروب ہوتا ہے تو غالب کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اب کیا چیز نے مسلسل آنا ہوتا ہے؟ اندھیرے نے نا. اس وقت مجرمین کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیرے کی طرح. ان کے چہرے کے سارے رنگ جو ہے، سفیدی ان کی مٹ جائے گی اور ان کے رنگ کالا پڑ جائے گا ڈر کے مارے. مما، اس میں اس بات سے کہ جو ان کے پاس نامہ اعمال ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور وہ وَيَقُولُونَ یا وَيْلَتَانَا، اور اس دن وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے ہماری کم بختی. ماں کیا ہے؟ لِهَذَا الْكِتَابَ، اس کتاب میں، کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ اس نے کوئی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا اور کسی بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، کسی بڑے عمل کو بھی نہیں چھوڑا اور کسی چھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑا. صغیرہ یعنی چھوٹے، یعنی جو چھوٹا عمل، جو ہم نے چھوٹا عمل، کوئی بھی نیکی ہم نے جو بہت چھوٹے میں، مختصر میں کی تھی، وہ بھی اس میں لکھی ہے. اور کوئی چھوٹا سا گناہ جو ہم نے مختصر سا سمجھ کے کیا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کوئی چھوٹی ہی نیکی یہ سمجھ کے چھوڑ نہ دو کہ وہ چھوٹی سی ہے، اور کوئی چھوٹا سا برا عمل یا گناہ یہ سمجھ کر نہ کر دو کہ یہ تو چھوٹا سا ہی ہے. ٹھیک ہے. ولا کبیرتن، اور کوئی بھی بڑا، کسی بھی بڑے کو. الا احصاء، کے ساتھ شمار کر رکھا ہے. ایسا کہتے ہیں شمار کرنا ایسے کہ ایک تو ریکارڈ، ایک تو کیلکولیٹ کیا ایک ایک چیز کو بالکل برابر طریقے سے، دوسرا اس کو ریکارڈ بھی کیا، اور جو ریکارڈ کیا تھا وہ آج ہمارے سامنے آ گیا. وَوَجَدُوا، اور وہ پائیں گے، ماں جو عملوا، انہوں نے عمل کیے، حاضر اس وقت موجود. یعنی جب وہ اپنے اعمال دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ یہ تو ہم ابھی کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہوگی وہ رک جائیں، لیکن اب وہ صرف افسوس ہی کر رہے ہوں گے، ہائے افسوس. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرے گا آپ کا رب کسی ایک پر بھی. یعنی جو بھی ہے تمہارے اعمال میں ہی لکھا ہوا، تمہاری اپنی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں کسی بھی کام میں فورس نہیں کیا، اور اگر فورس نہیں بھی کیا تو تمہارے پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا جا رہا، بلکہ جو تم نے اعمال کیے تم اسی کو دیکھتے ہوئے تم اس بات کو ایکسیپٹ کرو گے کہ جو تمہارے ساتھ ہوگا اب وہ تمہارے اعمال کی بدولت ہی ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.